اور اس کا انجام جو کچھ ہوا، اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز ہونی شروع ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی یہ جو ابھی جو کچھ ہوا ہے، یہ جو 8 فروری کو عوامی نمائندگی کا حق پی ٹی آئی اور عمران خان کو ملا ہے، مگر جس انداز سے ان کے مینڈیٹ پہ اور ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ ایک بدترین قسم کی فاشسٹ قسم کی یہ حرکت تھی۔ اور جو کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا 1970 کے بعد 1971 میں اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کر کے پاکستان کے دو لخت کر دیا گیا، یہ اسی طرح کی ایک سازش ہے ہمارے ملک کے خلاف۔ آج یہ لوگ جس انداز پہ چل رہے ہیں، اس وقت ملک ٹوٹ گیا تھا، آج خدا نخواستہ ایسی کیفیت نہیں ہوگی، مگر ہماری معیشت ٹوٹ رہی ہے۔ اور جو آپ نے دیکھا سوویت یونین کیوں ٹوٹا تھا؟ اس لیے کہ ان کی معیشت کمزور ہو گئی تھی، معیشت ختم ہو گئی تھی۔ آج جو سچویشن چل رہی ہے، مجھے بتائیں سنگاپور میں آج سب سے زیادہ انویسٹمنٹ لوگ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ حالانکہ وہ چھوٹا سا شہر ہے، لاہور سے بھی چھوٹا سا ملک ہے، لاہور شہر سے بھی چھوٹا ملک ہے وہ، لیکن وہاں رول آف لا ہے، وہاں قانون اور انصاف کی حکمرانی ہے۔ اور جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جس ملک میں ظلم و تشدد ہوتا ہے، جہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے، تو وہاں کوئی انویسٹمنٹ لے کر نہیں جایا کرتا۔ انویسٹمنٹ اس کے پاس جاتی ہے جو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ ہو۔ اور ہم نے بھی IMF سے جب مذاکرات کیے تھے، عمران خان صاحب نے، اس کی شرط یہ تھی کہ جناب ہم سپورٹ کریں گے کہ جو فری فیئر الیکشنز کر کے حکومت معرض وجود میں آئے گی، تاکہ وہ پبلک سپورٹ کے ساتھ ریفارم کر سکے، اس ملک میں انویسٹمنٹ لا سکے۔ مجھے بتائیں جس ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی نہیں آتی، وہاں کیوں انویسٹمنٹ آئے گی؟ اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو اس وقت ایسٹ ہے وہ ہمارا اوورسیز ہے۔ وہ اوورسیز ان چوروں اور کٹ پتلیوں پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے اصل حکمران جنہوں نے اپنا وائسرائے محسن نقوی کی صورت میں رکھا ہے، وہ وائسرائے نے جو پچھلے سال پورا پنجاب میں جو ظلم و تشدد اور بربریت اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اور اس کے اس طرح کی کٹ پتلیوں کے حق حکمرانی رکھتے ہوئے اور جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے عوام، ان کے حوالے حکمرانی دیتے ہوئے ان لوگوں نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، ملک کی فیڈریشن کو نقصان پہنچایا ہے اور ملک کی اکائیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف افراتفری ہے، بددلی ہے، مایوسی ہے، ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ پیسہ کیپٹل فلائٹ لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے نہ ملک چلا کرتے ہیں، نہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج مہنگائی اپنے عروج پہ ہے۔ ابھی تھا پرسوں، بلکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ 50 سالہ تاریخ کا بدترین قسم کی مہنگائی اس وقت اپنے عروج پہ ہے، یعنی 50 سالہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہمارا پاکستان کا۔ تو اس مہنگائی کے ساتھ آپ نے آمدنی کے ذرائع بڑھانے ہوتے ہیں، وہ نہیں بڑھائے۔ آپ نے ڈالرز کا انفلو لے کر آنا ہوتا ہے، وہ نہیں کیا۔ اگر آپ نے ملک کے اثاثے بیچ کے، اگر ملک قرضوں پہ کر کے، اگر اس ملک کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل کے، اگر آپ نے اس ملک پہ کٹ پتلیوں کو مسلط کرنا ہے، تو یہ کسی حوالے سے حق حکمرانی نہیں ہے، یہ کسی حوالے سے یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے اوپر ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ فسطائیت ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے، عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو، جن کو لوگوں نے حق حکمرانی دیا ہے، ان کو واپس آنے دیا جائے، اس لیے کہ آپ کے پاکستان کے مسائل کا حل عوام نے خود حل کرنا ہے، اور عوام کے وہ نمائندے جن کو منتخب کیا گیا ہے، ان کو فارم 45 میں فورجری کر کے، مینوپلیٹ کر کے، فارم 47 بنا کے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا ہے۔ نہ ان میں کیپیسٹی ہے، اسکل ہے کہ وہ اس ملک کو بہتری کی طرف راغب کر سکیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر اپنے ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج
عید ملن پارٹی رکھی تھی، اور عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا یہ ڈی جی خان ڈسٹرکٹ پورا ہم جیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کٹ پتلیوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ہمارے ان دوستوں کے جو مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جہاد اور ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی انٹل اینڈ انلیس کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ان کا حق نہیں ملتا، عمران خان باہر نہیں آتا۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ ججز جو ہیں وہ اس ملک میں اپنے لیے انصاف ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں کا جو واقعہ بہاول نگر کا آیا، وہ کس طرح بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں انصاف اور قانون کے جو ادارے ہیں وہ قانون کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اگر یہ پنجاب کی پولیس جو کچھ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب کی پولیس کاش کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہمارے لوگوں کے چار دیواری کی پامالی نہ کرتی، بغیر وارنٹ کے کسی گھروں میں نہ گھستی، تو آج ان کو بھی یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مگر جو کچھ ہوا ہے، ہم اداروں کا تقدس چاہتے ہیں۔ ہم اداروں کو کہتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھنے والے لوگ یہ ہوش کے ناخن لیں، اس لیے کہ آپ اگر آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے تو اس طرح نہ دھیگا مشتی ہوگی، نہ اس طریقے سے مائٹ از رائٹ کا پرنسپل سامنے آئے گا۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا اگین شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔